شہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختصر وقت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ واقعات بیان کروں گا جس سے انشاءاللہ ہمارے دل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور عظمت میں اور اضافہ ہوگا۔ میں دنیا کے جن جن ملکوں میں گیا ہوں موسٹلی، اور وہاں اگر میری علماء اور پرانے بڑے علماء سے جب میری ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہاں پر مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تعارف ملا۔ بحرین گیا تھا، یہ عرب GCC کے اندر، وہاں گیا، وہاں میں نے کچھ بڑے مفتیان کرام و بزرگوں جو وہاں کے بڑے قاضی ہوا کرتے تھے ان سے میری ملاقات ہوئی۔ 70 80 سال کی ان کی عمریں ہیں، ان سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تعارف سنتے تھے۔ تو عرب دنیا میں جائیں، اسی طرح آپ UAE چلے جائیں، عمان چلے جائیں، دنیا اس وقت میں آج کی بھی بات کر رہا ہوں، تو جہاں جہاں جائیں گے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں سے فائدہ اٹھانے والے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر عمل کرنے والے، اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ پر عمل کرنے والے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو فالو کرنے والے، وہ اگرچہ اپنے آپ کو رضوی کہیں یا نہ کہیں، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق، جو شریعت کا جو حکم تھا، جو فقہی مسائل تھے قرآن و حدیث کے مطابق، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو، تو ہم حنفی ہیں تو امام اعظم کے نزدیک، احناف کے نزدیک، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی معاملات پر جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے ہم تک دین پہنچایا، عقائد پہنچائے، نظریات پہنچائے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آقا کے آخری نبی ہونے کے تعلق سے، جس طرح اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ دیے، رسالے لکھے اور اپنی تحریرات اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں عطا فرمائی۔ 30 جلدیں ہیں اس وقت، 30 والیوم میں اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ رضویہ کے جو حاصل، اس کے علاوہ اور بھی آئے ہیں، یعنی ہزاروں فتاویٰ تو وہ ہیں، اور اس میں بڑے بڑے رسائل، بڑے بڑے بکلیٹ ہیں، اس کے اندر ایک ایک مسئلے پر اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو پھر وہ ہے نا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ برسوں پہلے جب فرسٹ ٹائم میں بنگلہ دیش گیا تھا تو وہاں میں فتاویٰ رضویہ کی پہلی جلد میرے ساتھ تھی، تو اس میں جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاویٰ رضویہ میں وہ پڑھنا شروع کیا تھا وضو کے تعلق سے، پھر وضو میں بھی اسراف، جو پانی کا جو اسراف ہم وضو کرتے ہوئے جو اسراف کرتے ہیں، پانی ضائع کرتے ہیں، وہاں جو اسراف کی ڈیفینیشن، اسراف کی تعریف میں پڑھتا رہ گیا، اور پھر آخر میں اعلیٰ حضرت نے اس کی تعریف پر جو اپنا قول بیان کیا، پڑھتے رہ گئے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا خود اپنا مطالعہ کتنا تھا، آپ کی اسٹڈی کتنی گہری تھی، اتنے صدیوں سے آئے ہوئے بزرگوں کے فتاویٰ کو پڑھنا، ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کو یاد رکھ لینا۔ ایک تو ہوتا ہے پڑھ لینا، آپ نے بھی شاید کتابیں کہیں پڑھی ہوں گی، لیکن ابھی آپ کو میں پوچھوں تو شاید آپ کو یہ بھی نہیں یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کتاب پڑھی کون سی تھی، کتاب میں کیا تھا تو بات کی بات ہے، ہمیں نہیں یاد ہوتا۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، ابھی میں پوچھوں گا امام صاحب نے کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، نہیں پتہ ہوتا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہم تو نماز بھی پڑھتے تو دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ پیلی بھیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ کی ملاقات ہوئی تھی حضرت مولانا شاہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو آپ ان کے یہاں مہمان ہوئے، تو وہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ایک فتاویٰ حامدیہ کی ایک بڑی عظیم کتاب نظر آئی جو اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں نہیں تھی، یہ وہاں نظر آئی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کتاب کو اپنے ساتھ لے جاؤں بریلی شریف، وہاں جا کے میں اس کا مطالعہ کر لوں گا۔ 2 والیوم یعنی ضخیم کتاب تھی، 2 والیوم یعنی 2 جلدیں تھی۔ اس وقت آپ سوچے کتابت ہوتی تھی نا، پرنٹنگ تو نہیں تھا نا، ایسا مطلب یہ آج جو کمپوزنگ ہوتی یہ تو نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں کتابیں اپنے پاس لیں، بریلی جاؤں گا اور وہاں جا کے میں اس کو پڑھوں گا اور واپس میں آپ کو بھیج دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے کہا آپ لے جائیے۔
اچھا کسی وجہ سے وہاں کو دعوت ہو گئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں رات رک گئے. جب رات رکے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا. جب صبح ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے وہ دونوں کتابیں واپس کر دی جو لی تھی. تو انہوں نے کہا آپ تو کتاب اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرمایا واپس جا رہا تو میں کہا ساتھ لے جاؤں گا. رات رک گیا تو میں نے کتاب پوری پڑھ لی دونوں. تو کہا آپ نے دونوں کتاب پوری پڑھ لی تو کیا آپ کو یاد ہو گئی؟ کہا اللہ کا شکر ہے 2-3 مہینے تک تو اس کتاب سے میں فتوے دے دوں گا اور بقیہ رہا مضمون تو انشاءاللہ ساری زندگی بھر یاد رہے گا مجھے. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قوت حافظہ دیکھیے کہ ایک بار کتاب کو دیکھ لیا اور کیسے نہ ہو جس نے قرآن 1 مہینے میں حفظ کر لیا ہو اس کا حافظہ کیسا ہوگا. بعض اقوال کے مطابق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے عصر و مغرب کے درمیان قرآن سنتے تھے اور یاد ہو گیا اور رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے پارا. تو یوں پورے رمضان میں قرآن سنتے بھی گئے سناتے بھی گئے اور پورا قرآن حفظ ہو گیا. تو یہ حافظہ جو یہ اللہ پاک کی شان ہے, یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے جیسی صلاحیت, جیسی ذہانت اور جیسی سمجھداری اللہ پاک عطا فرما دے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے بڑی زبردست ذہانت اور بڑی زبردست یاد کرنے کی صلاحیت اور حافظہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ. آپ سوچئے کہ 2 وولیم موٹے موٹی کتابیں فتاویٰ کی پڑھ کر صبح واپس کر دینا اور کہہ دینا کہ اب میں اس سے فتویٰ دے دوں گا. یعنی اگر مجھے اس سے فتویٰ لکھنا ہو تو مجھے یاد آ جائے گا کہ اس کتاب میں کون سا فتویٰ ہے, اس کے مطابق میں فتویٰ دے سکتا ہوں اور اس پوری کتاب دونوں کتابوں کا مضمون اللہ نے چاہا تو مجھے عمر بھر یاد رہے گا. یہ حافظہ مضبوط ہونا جو ہے نا یہ بھی اللہ پاک کی شان ہے. پھر اس حافظے کو یعنی اس میموری کو, اس یادداشت کو اللہ کے لیے استعمال کرنا, اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا. آپ دیکھیے یہ بھی اللہ کی نعمت کا درست استعمال ہے نا کہ اللہ پاک نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا درست استعمال اعلیٰ حضرت. اور پھر اتنی علمیت جو میں نے کہا دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے. آج بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نام پر باقاعدہ یوں سمجھیے کہ لوگ کام کر رہے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر, PhD کی جا رہی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. اور کیا کچھ یعنی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ اپنی جگہ پر ہے اور جو اعلیٰ حضرت پہ لکھا گیا وہ اپنی جگہ پر ہے. اور آج تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر لکھا جاتا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ کمال کی شخصیت الحمدللہ ہمیں اللہ نے نصیب کی ہے. تو لیکن اس تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھیے. اعلیٰ حضرت جس شاخ پر جتنے زیادہ پھل ہوں گے نا وہ شاخ اتنی زیادہ جھکی رہتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں عاجزی بھی اتنی تھی, منکسر المزاج جس کو ہم کہتے ہیں, ہمبل پرسن جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت بہت ہی زیادہ ہمبل پرسن تھے اور خود فرماتے ہیں, اب یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں اور اس الفاظ کو میں اعلیٰ حضرت اس لیے کوٹ کر رہا ہوں, اس سے پتہ چلا اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس الفاظ میں بھی عاجزی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فقیر تو ایک ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے. امام اہل سنت کے بارے میں امیر سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی قلم اور دل میں تضاد نہیں تھا. یعنی جو دل میں ہوتا تھا نا وہ قلم پر ہوتا تھا, جو قلم میں آتا تھا وہ دل میں ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ دل کچھ اور کہہ رہا ہے قلم کچھ اور کہہ رہی ہے, جو دل میں ہوتا تھا وہی قلم پر آتا تھا. اعلیٰ حضرت کے قول و فعل میں تضاد نہیں. اعلیٰ حضرت بہت سچے تھے, ہمارے اعلیٰ حضرت بہت سچے تھے. جب مدینے سے واپسی ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے بڑی سچی بات کی, یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. اعلیٰ حضرت سچے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کے دل کی کیفیت تھی. یہ یاد رکھیے گا جو پورا بیان جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی قلم یا زبان اور دل میں تضاد نہیں تھا کہ دل کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جناب میں تو بڑا گناہ گار حقیر فقیر ہوں, اور اگر کوئی ہم کو کہہ دے وہ گناہ گار وہ حقیر اور فقیر تو پھر ہمارا موڈ خراب ہو جائے, اے بدتمیز. بولا یار آپ تو فرما رہے تھے میں حقیر بھی ہوں, میں فقیر بھی ہوں, میں گناہ گار بھی ہوں, میں تو بیکار بھی ہوں. ہم کو کسی کو جو بولنا نہیں چاہیے. اگر کوئی عاجزی کرتا ہے تو ہم کو یہ نہیں ہے, ہم کو اچھا لگتا کہ کوئی بولے کہ میں حقیر فقیر تو ہم اسے منہ کے بولے آجا مولانا حقیر معاذ اللہ, اللہ نہ کرے, تو بولنا بھی نہیں چاہیے. اور لفظ مولانا کے ساتھ تو بالکل نہیں بنتا ہی نہیں ہے نا.
تو ہمیں تو علماء اور اس طرح کے جو بھی مذہبی اسکالر یا جو بھی مذہبی طبقہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے خدمت کر رہے تو ان کی تو ویسے ہمارے دل میں عزت ہونی ہی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ ابھی ہے، کرتے ہیں لوگ عزت۔ مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کتنی خوبصورت بات کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں ادنا طالب علم ہوں، وہ فرماتے کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا، یعنی مجھے خواب میں بھی نہ آیا کہ میرے پاس بھی کوئی علم کا مرتبہ حاصل ہے، یعنی جن کی علمیت پر عرب و عجم کے علماء، مشائخ، بزرگ، علماء حرمین، جن کی علمیت پر باقاعدہ کتابیں لکھتے ہیں، ان کی علمیت پر آپ تصدیق کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی باتوں پر، اور چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمارے پاس حرمین میں رہیں تاکہ ہم ان کی علمیت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب گئے سفر حج پر تو حرمین مکہ مدینے کی جب حاضری ہوئی تو وہاں آپ کی علمیت کو دیکھ کر کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کو کہ آپ کی ہم یہاں شادی کرا دیتے ہیں۔ بعد میں فرمایا اللہ کی بندی کو ساتھ لایا ہوں، اللہ کی بندی کو یعنی اپنی بیوی کو ساتھ لایا ہوں، اب کہاں اس کا میں دل دکھاؤں۔ مگر انہوں نے کیوں آفر کی تھی پتہ ہے انہیں؟ اس لیے آفر کی تھی کہ اعلیٰ حضرت یہاں شادی کر لیں گے تو اس بہانے اعلیٰ حضرت یہاں رہیں گے، آئیں گے تو ہم اعلیٰ حضرت سے فیض حاصل کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی علمیت، اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو انہوں نے بغور دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت سے باتیں کی تھی، تو پتہ چلتا اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ علم کے تعلق سے کتنا ہے۔ مگر یہاں اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم نہ کیا، قائم نہ کیا کہ میں کو بہت بڑے علم و مرتبے والا ہوں۔ اور کیسے کرتے؟ اگر میں اس طرح آگے جا کے بات کروں کیسے کرتے؟ اعلیٰ حضرت خود اس حدیث کو نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ میں، من قال انا عالم وهو جاہل، کہ جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت آگے چل کے لکھتے بحمد اللہ تعالی، اللہ پاک کا میں شکر ادا کرتا ہوں، بظاہر اسباب یہی، یعنی جو میرا فتویٰ اور جو بھی اعلیٰ حضرت اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ بظاہر یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے، اللہ کی رحمت میری مدد کرتی ہے، اور میں اپنی کمزوری کو جانتا ہوں، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں اور مجھ پر علم حق کا افادہ فرماتے، علم حق کے فیضان، علم حق کا فائدہ میرے سامنے کھول دیتے ہیں، اور انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے اور ان پر ابدی صلاۃ و سلام۔ یہ فتاوی رضویہ کے تعلق سے میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارت تھوڑی تھوڑی اپنی وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کی، جہاں میں پتہ چلتا ہے کہ عالم جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنی عاجزی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہم پڑھتے ہیں نا، کیونکہ سب سے بڑے عالم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ پاک نے جتنا علم مصطفیٰ کریم اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا، اور رحمان علم القرآن، تو لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، اور میرے لیے سنت کیا خوب لکھتے ہیں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، یہ چٹائی کا بچھونا، کبھی کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ وہیں سے تو اعلیٰ حضرت کو فیض مل رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر تو اعلیٰ حضرت چلے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا۔ اللہ ہمیں بھی عاجزی، جو کچھ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، عرس مبارک ہوتا ہے، یوم ہوتا ہے نا، اس کی بھی ایک وجہ بھی ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی برکتیں لیتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یاد رہتے ہیں اور ان کی تعلیمات یاد رہتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ ہوتی ہے عرس منانے کی، دن منانے کی، ان کا ذکر کرنے کی، تاکہ ہم ان کو سنیں، اور چونکہ ہم ان کے فالوور ہیں ہم ان کو کاپی کریں، ہم ان کی گفتگو کو سنیں اور کہیں مجھ میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، مجھ میں بھی عاجزی ہونی چاہیے، میں میری ذات میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ جتنی ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دفعہ کبھی ریکارڈنگ کر لیں اپنی پورے دن کی گفتگو کو، اور اس میں لفظ میں کو لکھیں، کتنی بار میں نے لفظ میں استعمال کیا آج کے دن میں۔ میں I do this, I do this, میں زندگی کی تمام گفتگو میں اگر لفظ آئی یا لفظ میں کو نکال دیں، پھر آپ بات کریں تو آپ کا مزہ ہی کچھ ہو رہے گا۔ ہم کے بجائے بھی میں استعمال کرتے ہیں۔
اور لیڈرشپ اسکلز کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ لیڈرشپ اسکل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گول اچیو ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وی، اور اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو کہتا ہے آئی. یہ لیڈرشپ کی علامت ہے، یہ قیادت کی علامت، بڑے لوگوں کی علامت ہے. اگر کوئی کمپنی میں مل کر کام ہو جائے تو کہنا چاہیے وی ڈو دس، ہم نے مل کر یہ کام کیا ہے. یا اگر مسٹیک ہو جائے تو یہ میری وجہ سے ہوا ہے، آئی ڈو دس. یہ ایک بڑے لوگوں کی بات ہوا کرتی ہے. تو اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ پاک کا کرم، جو اعلیٰ حضرت نے خود لکھا کہ مجھ پر اللہ پاک کا کرم دیکھیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی بات یاد آ گئی، اس کے بعد میں یہ سناتا ہوں. فتاوی رضویہ والیوم 29 میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے خود لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے مجھے حسد سے محفوظ رکھا ہے. کہ حسد کی ایک وجہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ وہ ہو شہرت طلبی، یعنی شہرت، یعنی میں مشہور ہو جاؤں. اب کوئی اور مشہور ہوگا اور مشہور مجھے ہونا ہے. کسی کی تعریف ہو رہی ہے اور مجھے میری تعریف پسند ہے، کسی کی واہ واہ ہو رہی ہے، مجھے میری واہ واہ پسند ہے. اب چونکہ مجھے میری واہ واہ پسند ہے، مجھے میری تعریف پسند ہے، مجھے میری شہرت پسند ہے، رائٹ. اب میری جگہ پر کسی اور کی واہ واہ ہو رہی ہے، میری جگہ پر کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے، میری جگہ پر کسی اور کو اپریسیشن مل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے اسے کیا ہو جائے گی؟ حسد. پروفیشنل جیلیسی اسی کو کہتے ہیں. اور یہ بھی مطلب کہ پروفیشن ٹو پروفیشن ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے مجھے اللہ نے حسد سے بچائے. میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، کہ حسد شہرت طلبی سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے شہرت طلبی سے محفوظ رکھا ہے. مجھے اس بات کی ضرورت ہے نہیں کہ میں شہرت حاصل کروں. اور واقعی جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک بلندی عطا فرماتا ہے. یہ حدیث پاک میں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ایسی عاجزی کی کہ اللہ پاک نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ 100 سال گزرنے آنے کے بعد بھی الحمدللہ آج ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کر کر اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ پر اللہ پاک کا جو کرم ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ پر اللہ پاک کی جو رحمت ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں. چنانچہ جناب سید ایوب علی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو گھر میں ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو. کہتے ہیں ایک روز ایسا ہوا کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے، مگر آپ کی زبان مبارک سے وہ لفظ ادا نہیں ہوتا تھا. جیسا وہ کہتے تھے اعلیٰ حضرت اس طرح نہیں پڑھ رہے تھے. وہ زبر بتاتے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنی زبان سے ادا کرتے تو زیر پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے اس پر زبر ہے. اعلیٰ حضرت پڑھتے تو زیر نکل جاتا، وہ پڑھتے تھے تو زبر کے ساتھ پڑھتے تھے، اعلیٰ حضرت پڑھتے تو زیر کے ساتھ پڑھتے تھے. اچھا، اب یہ جو کیفیت چل رہی تھی تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کیوں نہیں پڑھ رہے، میرا پوتا کیوں نہیں پڑھ رہا جو ان کو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. تو جب آپ کے دادا جان نے دیکھا تو اس میں لکھنے والا، یعنی لکھا جاتا تھا نا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اس کو کاتب کہتے تھے، کتابت کہتے تھے، جیسا آج کمپوز کے لیں، ٹھیک ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے دیکھا کہ اصل لفظ زیر سے آتا تھا، اصل لفظ زیر سے آتا تھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ در اصل غلط نہیں تھا، وہ وہی لفظ تھا جو اصل میں آیت کریمہ میں لفظ تھا. اس پر الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دادا جان نے اپنے پوتے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر شفقت فرمائی، پیار فرمایا، اور ماشاءاللہ اب مولانا کو بتایا، مولوی صاحب کو، مولوی صاحب یہ صحیح پڑھ رہا ہے، لکھنے کی غلطی ہو گئی ہے. یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ پاک کی کس قدر رحمت تھی. آپ کی زبان سے غلطی سے بچانا، اللہ پاک نے آپ کو یہاں غلطی سے بچایا نا. تو یہ اعلیٰ حضرت پر اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کی رحمت اور مصطفیٰ کریم کی خاص نظر عنایت کا ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور خوبصورت بات آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ کسی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اپنے گھر پر دعوت دی. اب وہاں جو کھانا پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت کی وہ طبیعت کے مطابق نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت اسے کھا پاتے.
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میزبان کی دل جوئی کے لیے کہ اس کا دل نہ دکھے، اس کا دل خوش ہو جائے، اعلیٰ حضرت نے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، رائٹ؟ اعلیٰ حضرت نے یہ دعا پڑھی۔ اب اس دعا کی فضیلت پتہ ہے کیا؟ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہ کھانا کھا لیا کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو اللہ نے چاہا تو مجھے کھانا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک سوچ ہمارے سامنے آئی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بڑا یقین تھا۔ جب وہ حج سے واپسی آئے تھے نا تو وہ شپ میں واپس آئے تھے نا، سمندری جہاز تھا، تو طوفان آ گیا، ماں ساتھ تھی، پریشانی ہو گئی کہ جہاز ڈوب نہ جائے۔ اعلیٰ تو فرماتے ماں اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قسم لے کے فرمایا ماں اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ کیوں قسم کھائی تھی؟ کہ اعلیٰ تو فرماتے میں نے دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس دعا کی برکت یہ کہ یہ حادثے سے محفوظ رہے گا۔ جب میں نے آقا کے ارشاد پر عمل کر لیا تو پھر یہ جہاز کیسے ڈوب سکتا ہے؟ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس قدر یقین ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر اعتماد و یقین ہے یہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں لکھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہوگا۔ یعنی میں آپ کا غلام ہوں، یا بندہ غلام، کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام، میں آپ کا امتی ہوں، مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے کہ رضا جہنم کے قید خانے میں نہیں جائے گا۔ کیونکہ زندگی بھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق گھول گھول کر ہمیں پلایا ہے، ہمیں کتابوں میں لکھ لکھ کر دیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے۔ وہ خطبہ ہے نا جمعے کا، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، سنتے ہیں نا خطبات رضویہ میں، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ کی محبت کی منزل یہ عشق رسول کے راستے سے ملتی ہے، اور جو اس راستے سے ہٹا وہ اللہ کی محبت کی منزل کیسے پا سکتا ہے؟ جو اطاعت کے راستے سے ہٹا، اتباع کے راستے سے ہٹا، اس کو اللہ پاک کی محبت کی منزل نہیں مل سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب کی اطاعت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلاتی ہے۔ اللہ پاک ان سے محبت کرتا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ عشق رسول کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھ کر بیان کیا، فتاوی میں بیان کیا، اشعار میں بیان کیا، اپنے نعتیہ اشعار میں بیان کیا، اور ہمیں سمجھایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو اپنی عادت بنانا ہے۔ اور شان یہ ہے مصطفیٰ کریم کی، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری آقا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہ آپ کی تعریف بیان کرتے 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 زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر آپ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر کے سارے پتے کاغذ بن جائیں، ساری شاخیں قلم بن جائیں، سارا سمندر اینک ہو جائے، اور سارے کروڑوں اربوں ہاتھ اگر سرکار کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر میرے آقا کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ آپ کی خوبی کا ایک چیپٹر بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا، تو تیرے تو وصف
عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی کہ یا رسول اللہ آپ کی جو خوبیاں ہیں نا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ خوبیاں بیان کرتے 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 بندہ خاموش ہو جائے کہ بس اتنی، تو یہ بھی خامی ہے کہ بس خوبیاں ختم. حضرت فرماتے یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک رکھا ہے کہ آپ کی خوبیاں ختم ہو ہی نہیں سکتی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی، اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت عاشق امام، آپ کی باتوں سے دل، ہم سن رہے ہیں نا، سن تو اعلیٰ حضرت کو رہے ہیں مگر عشق رسول بڑھتا چلا جائے گا. ذکر رضا کا ہوگا، مدینے کی محبت بڑھتی رہے گی. ذکر رضا کا ہوگا، مصطفیٰ کریم کی محبت بڑھتی رہے گی. ذکر رضا کا ہوگا، اللہ پاک کا عشق، اللہ پاک کی محبت بڑھتی رہے گی. ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوگا، صحابہ کی محبت بڑھتی رہے گی. ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوگا، اہل بیت کی محبت بڑھتی رہے گی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی کچھ اسی طرح ہے، اپنے اشعار میں اس طرح لکھا، غوث پاک کی شان ایسے لکھی، دیگر بزرگوں کی شان ایسے لکھی کہ ہم پڑھتے اعلیٰ حضرت کو ہیں مگر ہمارے دل و ذہن میں ان کی شان مزید بڑھتی چلی جائے. جتنا اعلیٰ حضرت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اسی قدر ہمارے دل میں ایمان کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان کی نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، ایمان کی روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، قرآن کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، حدیث کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک پر یقین اور توحید پر مزید ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھتے ہیں. تو ارے ایسی شاعری کرے گا کون جو اعلیٰ حضرت کر کے چلے گئے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ اللہ پاک کی حمد بھی ہو رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان ہو رہی ہے، اور دین اور اسلام کی خوبصورت باتیں بیان ہو رہی ہے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کانا پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اعلیٰ حضرت کی شاعری، قرآن کی آیات، حدیث کا مضامین یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہے. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ٹھیک ہے، سورہ دوحہ میں جائیں تو وہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک اور آیت کریمہ سے ایک شعر لیا. سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں بیان اور سورہ دوحہ کی آیت کریمہ میں بیان کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا. کیا لکھتے ہیں؟ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے، اور مومنوں پر کمال مہربان. اللہ پاک نے پیارے حبیب کی شان بیان کی کہ آقا کی شان یہ ہے کہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو مت جھڑک. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں، ساحلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ حبیب کے در پر کوئی آئے گا تو خالی تو نہیں جائے گا. اللہ پاک نے یہ سب اپنے حبیب کو فرمایا ہے. تو یا رسول اللہ میں مومن ہوں اور آپ کی شان یہ کہ مومن پر رؤوف و رحیم ہو، اور میں مانگنے والا ہوں، آپ کے در پر آیا ہوں اور آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جائے گا. آپ کو آپ کے رب نے فرما دیا ہے. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. کیا بات ہے، کیا
کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کیا بات ہے. میں اگر یہ صرف ہدایت کے بخشش لے کر ہم بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ رات نکل جائے گی. اشعار ہی نہیں ختم ہونے، جب اشعار ختم نہیں ہونے تو مضمون ختم نہیں ہونے، جب مضمون ختم تو بیان کیوں ختم ہوگا. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ جو شان ہے، جو میں نے تھوڑا سا حصہ ہی بیان کیا ہے، جس کے ذریعے عشق رسول بڑھتا ہے، محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے. پھر فتاوی رضویہ میں جو محبت رسول کا ذکر ہے، انگوٹھے چومنے کا ذکر ہے، آقا کے عشق کا ذکر ہے، آقا کے محبت کا ذکر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا جو ذکر ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بس ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہے، مرتے دم تک ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کے رکھنا ہے، پکڑ کے رکھنا ہے. اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلتے چلے جانا ہے کہ یہ بہت زبردست ولی کامل ہیں. ان کے پیچھے چلنے والا اللہ پاک کی رحمت سے بگڑ ٹھوکر کھائے انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے چند باتیں جو میں نے آپ کو بیان کرنی تھی. اعلیٰ حضرت کو روزوں سے بہت محبت تھی. اعلیٰ حضرت کو روزے سے بہت محبت تھی. جون کا مہینہ تھا، اعلیٰ حضرت کو کمزوری تھی، بیماری کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو کمزوری تھی. اب مہینہ رمضان کا، روزے، گرمی، جون کا مہینہ، گرمی، سخت گرمی، کمزوری، علالت، بیماری. اعلیٰ حضرت کو سمجھ آ گئی کہ اس سال رمضان میں روزے رکھنے کی تو طاقت نہیں ہو سکے گی جہاں میں ہوں، کیونکہ کمزوری اتنی ہے، گرمی اتنی ہے، میں روزے کیسے رکھوں گا. آپ نے اپنے حق میں ایک فتویٰ دیا، اعلیٰ حضرت نے اپنے حق میں فتویٰ دیا. فتویٰ کیا دیا؟ کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے، پہاڑ پر جائیں وہاں پر سردی ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، لہٰذا روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں، وہاں جانے کی مجھ میں طاقت و استطاعت ہے. اعلیٰ حضرت نے خود پر فتویٰ دیا کہ اب مجھے پہاڑ پر جانا ہے جہاں پر سردی ہوگی، یعنی گرمی نہیں ہوگی، سرد موسم ہوگا، وہاں پر میں فرض روزے رکھ سکوں گا. پھر آپ روزہ رکھنے کے ارادے سے کوہ بوالی ضلع نینی تال ریاست اتراکھنڈ تشریف لے گئے روزہ رکھنے کے لیے کہ اللہ پاک نے جو روزے فرض کیے مجھ سے وہ روزے نہ چلے جائیں. آپ بات سمجھے رہے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت سے محبت تو کرتے ہیں مگر رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے رمضان کے روزے نہ رکھنے کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. افسوس ان پر ہے جن پر روزے فرض ہیں اور کوئی شرعی اجازت نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھتے، اور یہ بڑھ رہا ہے معاملہ، ناجائز ہے، گناہ گار ہو رہا ہے. وہ کیسے روزہ نہیں رکھے؟ اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، اس کو روزے رکھنے چاہیے. ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو روزے فرض نہیں ہوتے جن پر بچوں پر، ان پر روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے، جن پر فرض نہیں ہے ان کا کہہ رہا ہوں، پھر بھی انہیں طاقت پر کوشش کریں کچھ نہ کو روزے رکھیں. رکھ لیتے بعض بچے روزے، مگر کیا ہوگا اس سے فائدہ کہ جب بڑے ہوں گے تو ان کو رمضان کے روزے جو فرض، جب ان پر روزے فرض ہو جائیں گے تو ان کے لیے روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے، قدرے آسان ہو جائیں گے. نہیں رکھیں گے تو روزے نہیں رکھ سکیں گے. اور میں فرض روزوں کی عادت بنانے کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے نفلی روزوں کی عادت ڈال دی نا تو آپ کو انشاءاللہ رمضان کے فرض روزوں میں اتنا پرابلم نہیں ہوگا، کم سے کم پرابلم ہوگا. یہ آج کل یہ جو چلا ہے جو ڈائٹ فوڈ، یہ سارا آج کل تو بھرا ہوا سوشل میڈیا سے، جس کو بولو وہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ گیا کہ جناب اب یوں کرو یوں کرو یوں کرو. ان کو پوچھو، بولے گا 12 گھنٹے 13 گھنٹے اگر میدا خالی رہے تو تمہیں صحت ملتی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو ارشاد فرما گئے 1400 سال پہلے، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ آج کہہ رہا ہے آج کا ڈاکٹر تجھے لگتا ہے حدیث ملی نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہمارے مصطفیٰ کریم تو بہت پہلے فرما گئے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزہ رکھ کے صحت یاب ہو جائیں گے. ہمارے کہتے ہیں روزہ نہیں رکھ بیمار ہو جائے گا. بیمار کہاں سے بیمار ہوگا؟ روزہ رکھو صحت یاب ہو جائے. ہاں وہ ایک الگ اسٹیج آتا ہے بعضوں کا، ایز اے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح کے مرض ہو جاتے ہیں جس میں میڈیکلی طور پر ان کو جب روزے کی منع کی جاتی ہے تو شریعت خود ان کو اجازت دیتی ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ روزہ نہ رکھیں. وہ ایک الگ صورتیں ہوتی ہے، مگر میں ایک جنرل کنڈیشن کی تو میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ کریم ہمیں روزوں سے محبت عطا فرمائے. جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو روزوں سے محبت تھی، اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جماعت کے بڑے پابند تھے اور جماعت سے محبت کرنے والے تھے.
سفر میں ہو یا گھر میں ہو، اعلیٰ حضرت کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مجھے جماعت مل جائے. کیا خواہش تھی؟ جماعت مل جائے. اچھا، اب اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ریل جا رہے تھے، ٹرین کے ذریعے راستہ جانا تھا. راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا. آپ نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی. غالباً 5 شخصوں نے اقتدا کی، یعنی پیچھے نماز پڑھی. ٹرین نہ چلی. ٹرین چلی کب؟ جب اعلیٰ حضرت نے سلام پھیر دیا. یہ جماعت کی محبت اور اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ جماعت سے نماز ہو گئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی. اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، اللہ پاک میرے امیر سنت کو سلامت رکھے. جب بھی کہیں سفر کرنا ہو نا تو نماز کے ٹائمنگ ضرور چیک کرتے ہیں. نماز آئے گی کہ نہیں آئے گی بیچ میں. اب نماز آئے گی تو جہاز میں نماز بھی پڑھنی ہے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو حج پر جا کر واپس آتے ہیں، وہ جہاز میں نماز نہیں پڑھتے. یعنی ابھی تو حج کر کر آئے ہیں، بلکہ معاف کیجئے گا ابھی تو عرفات و مینا و مزدلفہ سے فارغ ہوئے ہیں، پھر بھی بس میں جا رہے ہوں گے تب بھی نمازیں چھوڑ دیں گے. اب حاجی نماز پڑھ کر حج کر کے آ رہا ہے، آپ ہی کے ملک میں واپس آ رہا ہے، راستے میں نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے. مجھے پتا ہے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے جہاز میں. اب جیسے مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو مجھے ابھی سے ذہن میں ہے کہ راستے میں نماز آئے گی جب جہاز کے میرے سفر ہوں گے. مجھے پتا آگے کا سفر کا. میں جب یہ دیکھتا ہوں تو امیر سنت تو شروع سے دیکھا ہوا، امیر سنت جہاز کی ٹکٹ کراتے ہوئے پوچھتے نماز تو نہیں آئے گی، مغرب کا وقت تو نہیں ہوگا، فجر کا وقت تو نہیں ہوگا، یا تو ہم پڑھ کر بیٹھے ہیں یا اتر کر پڑھ لیں. اگر جہاز میں ہی پڑھنی پڑی تو پھر آزمائش، ایک آزمائش ہو جاتی ہے جہاز میں پڑھنا. تو لیکن پھر بھی یہ کون سوچتا ہے؟ نمازی. بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہاں گھر میں بیٹھا نماز کی فکر نہیں ہے. اگر اس علاقے کے سارے مسلمان مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے آئے، صحیح بتائیے مسجد چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ گھر کے ساتھ مسجد ہم نماز کے لیے نہیں آ رہے. بات ہے نماز کی. کیا ہمیں نماز کی فکر ہے، نماز کی سوچ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی اور کام نہیں نماز؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے، جب نماز کا وقت ہوتا، راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے نہ جانتے کہ اب کون ہے ساتھ میں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، جب ان پر حملہ ہوا اور جس حملے میں وہ شہید ہوئے، جب وہ زخمی تھے، فجر کی نماز میں آپ پر حملہ ہوا نا، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے، اس وقت آپ پر حملہ ہوا. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ نماز کے بغیر انسان کس کام کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں روزہ میں نے آپ کو بیان کیا، قرآن و تلاوت کی محبت میں نے آپ کو بیان کی، عشق رسول کی بات بیان کی. میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے واقعات میں روزے کی محبت بیان کی، جماعت کی محبت بیان کی. میں نے اعلیٰ حضرت کے واقعات میں نماز کی محبت میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے بیان کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، وہ کس قدر نیک، عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار تھے. اگر نہ چل سکتے تھے کندھوں پر وزن ڈال کر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. اتنی جماعت سے محبت ہوتی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اور یہاں پر جن پر جماعت واجب ہوتی ہے وہ بھی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. مسجد آباد کریں گے میرے پیارے سمجھو تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. مسجد یہ جھومر سے، فانوس سے، کارپیٹ سے، ان چیزوں سے آباد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے. مسجد کی اصل خوبصورتی نمازیوں سے ہے. مسجد پیسے سے بنتی ہے مگر نمازی پیسوں سے نہیں بنتا. نمازی بنتا ہے نیکی کی دعوت سے، نمازی بنتا ہے تبلیغ دین سے، نمازی بنتا ہے آپ کی قرآن سے کہ آپ جا کر بے نمازی کو نمازی بناتے ہیں، جا کر لاتے بھائی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں. اپنے گھر میں نماز پڑھتے، اپنے بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو نماز پڑھاتی ہیں. مائیں جس طرح اسکول بھیجنے میں یا کام پر بھیجنے میں جتنا اپنی ایفرٹس دکھاتی ہیں، ایسے نماز کے لیے کیوں ایفرٹس نہیں دکھاتی اسلامی بہنیں؟ یہاں تو اسلامی بہنوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے. نہیں ان کو نماز کی پرواہ ہوتی. نماز پڑھنی ہے، وقت گزارنے کے بعد پھر نمازیں پڑھیں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اسلامی بہنوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وقت گزار کر نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اور جن پر جماعت واجب ہے ان پر واجب ہے. بلا اجازت شرعی اگر واجب ترک کیا تو گناہگار ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے اور پابندی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور بات، ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارگاہ میں بدایونی پیڑوں کی مٹھائی پیش کی۔ ہوں گے مشہور پیڑے بھیا اس وقت کے، بدایونی پیڑے بیٹھے میٹھے ہیں، کوئی انڈیا کے ہیں، کوئی ہے بدایونی پیڑے مشہور، جانتے ہیں آپ؟ اچھا ابھی بھی ہیں، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بدایونی پیڑوں کی مٹھائی پیش کی گئی، اس کی ہانڈی پیش کی گئی، وہ ہانڈی میں ہوتے ہوں گے۔ فرمایا کہ کیسے تکلیف فرمائی، جب اعلیٰ حضرت کو مٹھائی پیش کی تو اعلیٰ حضرت پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو نے کہا سلام کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے 2 مرتبہ مسجد پوچھا کہ کسی کام سے آئے ہیں؟ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں میں تو بس سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد وہ مٹھائی مکان میں بھجوا دی، جو آئی تھی گھر میں بھجوا دی، کہ مٹھائی کسی نے تحفے میں دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان صاحب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے کہا حضور ایک تعویذ بنا دینا۔ ارشاد فرمایا میں نے تو آپ کو 3 بار دریافت کیا، 3 بار پوچھا کہ کوئی اور کام ہے، آپ نے کہا کوئی کام نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے تعویذ بنا دیں۔ تو آپ نے اس وقت تو مجھے منع کیا کہ میرے کو تو کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ فرمائے تشریف رکھیے، تعویذ منگوا کر ان صاحب کو آپ نے تعویذ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی وہ مٹھائی کی جو ہانڈیاں تھی وہ مکان سے منگوا کر ان الفاظ کے ساتھ واپس فرما دی، اس ہانڈی کو اب آپ ساتھ لے جائیے، میرے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کچھ معذرت کی مگر قبول نہ فرما، بالآخر وہ بیچارے اپنی مٹھائی واپس لیتے ہوئے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں تعویذ ملتا تھا مگر تعویذ بکتا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تعویذ کے اس کام کو اپنی روزگار یا اجرت نہیں بنایا، حسب ضرورت تعویذ کی اجرت جو لیتا ہے شرعاً اگر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تعویذ دیتے تھے مگر تعویذ بیچتے نہیں تھے۔ دعوت اسلامی اسی طریقے کو فالو کر رہی ہے، ہمارا بھی روحانی علاج ہے، تعویذات ملتے ہیں، اوراد ملتے ہیں، وظائف ملتے ہیں، مگر دعوت اسلامی کی تربیت اور دعوت اسلامی کا طریقہ کار UK والے سمجھ لیں، ہمارے یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، تعویذ اوراد و وظائف بکتے نہیں ہے، ہم بھی پیسے نہیں لیتے، دعوت اسلامی پیسے نہیں لیتی۔ دعوت اسلامی والا اگر کوئی آپ کو تعویذ دے رہا ہے، روحانی علاج کر رہا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے بیٹھا، اگر ہے وہ دعوت اسلامی کا، یعنی وہ دعوت اسلامی نے تنظیمی طور پر اس کو بٹھایا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور پیسے لیتا ہے تو اس کی دعوت اسلامی رسپانسیبل نہیں ہے، مگر دعوت اسلامی والا ہو کر دعوت اسلامی کی انڈر امبریلا اگر وہ تعویذات کا کوئی سٹال لگاتا ہے یا مسجد میں یا کئی جگہ پر تعویذات دیتے ہیں، ہم لوگ دیتے تعویذات، امیر سنت کے تعویذات ہیں اور ماشاء اللہ حضرت کے اس سلسلے کے تعویذات ہیں، اور بھی ایک سے ایک تعویذات ہیں، نو ڈاؤٹ الحمدللہ اس روحانی علاج سے کینسر کے مریض، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، ہیپاٹائٹس C کے مریض، بڑے بڑے مریضوں کا علاج میں جانتا ہوں الحمدللہ ہوا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ کے نام کی تاثیر ہے، اور روحانی علاج کی اپنی برکتیں ہیں۔ دم کرتے ہیں ہمارے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، الحمدللہ شفا مل جاتی ہے۔ خود سورہ فاتحہ کا نام ہی سورہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے۔ تو یہ ایک اپنی جگہ پر ایک ٹاپک ہے تعویذات کا، جو جائز ہیں تعویذات وہ جائز ہیں۔ میں دوبارہ کہہ دوں، جو درست ہیں، اچھے ہیں، صحیح ہیں اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو بالکل کوئی کلام نہیں ہے ان کے اوپر، الحمدللہ ان میں سے بعضوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس آپ اپنے آپ کو خود لٹوانے کے لیے جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو، عورتیں جاتی ہیں اپنے شوہروں کی باتیں کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی باتیں کرنے کے لیے، اپنی بہو کی باتیں کرنے کے لیے، اپنی بیٹیوں کی باتیں کرنے کے لیے، اور آپ بھی جاتے ہیں بیوی کی باتیں کرنے کے لیے۔ اب بتاؤ، آپ کی بیوی کو آپ نہیں سنبھال سکے، یہ بابا کہاں سے سنبھالے گا؟ آپ کی بیوی آپ کو نہیں بچا سکی تو یہ بابا اب آپ کو کیا کرے گا؟ وہ اس طرح کا بابا، اب وہ اس کو وہ سمجھ گیا کہ یار یہ تو پرابلم ہے، وہ پھر گھر پہ بھی آئے گا، ڈیرا بھی جمائے گا، پھر آپ سے پیسے بھی لے گا۔ گئے تو دکھ ختم کرنے کے لیے، پتہ چلا دکھ کا اور ٹوکرا ساتھ لے کے آ گئے، یہ خود بابا ہمارے لیے دکھ کا دریا بن گیا، یہ خود دکھ بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ اب اس سے جان کیسے چھوڑائیں؟ اس سے جان چھوڑاؤ تو یہ اور ڈراتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو مہربانی کر کے میں اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے،
اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پڑھتے رہیں، اعلیٰ حضرت کی باتیں سنتے رہیں، اعلیٰ حضرت کی باتیں سناتے رہیں، اور بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت کی یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک کر کے واقعہ بیان کروں تو اعلیٰ حضرت یا سادات کرام کی بات اگر بیان کروں تو سیدوں کی محبت جو اعلیٰ حضرت نے گھول کر پلائی ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت سے یہ تربیت لے کر، اعلیٰ حضرت کی تعلیم لے کر جو امیر سنت ہمیں سیدوں کی محبت پلائی ہے، وہ اپنی جگہ پر مدینے جانا کیسا یہ بھی اعلیٰ حضرت سکھا دیتے ہیں، تمنا کیا ہونی چاہیے یہ بھی اعلیٰ حضرت سکھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول میں جینا، عشق رسول میں مرنا عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں